تم نے یہ کیوں کیا تھا؟ ہاں وہ ایسے کر دیا ہے. خود ہی کہہ رہا ہے کہ یقین کہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. پہلے انقراب آ دیں میں وہ کسی بھر لینا ٹھیک ہے کہ یہ گناہ اس کی ذمہ داری ملتے تو ہی نہیں، لیکن جنہیں بابے میں موت آ جائے کہا اس کے بعد ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کہہ رہے تھے سبھی نہیں ملتی مالا دیتی سوچ رہے ہیں ابھی نہیں کیا ہو رہے ہیں ایک مثال کو غلط تربیت ہے، لیکن یہ اس سے یقین نہیں یہ چیز کو یہ اس کی کہہ رہی ہے. ورنہ وہ وہاں جا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ درمیانے سارے دریا تختہ بندن کر دیں بعد نہیں گولی کے دامن پر نہ کی ہوشیار باش خود مجھے بال کے پیلی ناصیت کے سلنڈر میں پھینک دیا اور پھر مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھو ہوشیار رہنا تمہارا دامن پر نہ ہو کس طرح سے نہیں. قرآن کی آیت پہ آ جائیے یہ ترجمہ اس کا جسے ہم کہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں جسے کہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں والا تس علم اما تم تعملون اور پھر ہم پوچھیں گے تم سے کہ تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا کیوں غلط چلے. ابھی غانیان یہ تو خلاصی کتاب ہے کیونکہ میری کتاب کیا ہو رہے پانی میں نہیں آدمی یہ اس قسم کے ٹکڑے اگر سوچیے تو صحیح اتنی عظیم کتاب کیا کیا مسلمان نے اس کتاب کے ساتھ جی نہیں صاحب کیا کیا اس قوم نے اپنے ساتھ اس کتاب کے ساتھ کیا کرے سورج کے ساتھ تو انسان کیا کر لے گا اپنے ساتھ کرے گا اگر آپ آنکھیں بند کر دیتا ہے خود اندھیرے میں رہتا ہے کوئی تعریف نہیں ہو جاتا اس کی یہ معنی اس کتاب کے کیے جا رہے ہیں تین ترجمہ اٹھا کے دیکھیے ہوں یہ لکھا ہوگا تو جسے ہم کہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں جس کتابیں ہدایت کرتے اور آگے لکھا ہوا ہوگا تو ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے بھی ایسا کیوں کیا تھا کوئی کھڑا ہو کے پوچھتا نہیں اس میں بات کیا ہو رہی ہے. کہا یہ تو ٹھیک ہے اگر ہم کہتے ہمارا قانون نصیحت حیرانی کی زندگی میں بھی تو تھا ہی نا ایک ہی روش سے سب چلتے ہیں وہ تو گناہ نہیں کرتے وہ تو نصیحت نہیں کرتے ان میں اس چیز کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ جس راستے پہ چلنے کے لیے ان کو متعین معمور کیا ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے ایسی اطاعت لیکن اس کا کوئی قرابت نہیں ہوتا. ان میں کوئی نہ ولی اللہ پیدا ہوتا ہے نہ کوئی مومن ہوتا ہے نہ کوئی نبی ہوتا ہے تو واری نہیں ہے انہیں جبر کی اطاعت ہے نہ جبر کی معصیت ہے. کہا کہ ہم چاہتے تھے انسانوں کو ایسا بنا سکتے تھے کہ ان میں بھی ہم اختیار ارادے کی قوت طلب کر لیتے یہ پھر میرے کی طرح نہیں کرتے ایک راستے پہ چلتے رہتے لیکن ہم نے انسان کے صورت میں ایسی روش اختیار نہیں کی ہم نے اسے صاحب اختیار ارادہ بنایا اس لیے ہم نے اس کو بنایا یہ ہے جو چاہتا ہے صحیح راستے پہ چلنا صحیح راستے پہ چلے جو چاہتا ہے غلط راستہ اختیار کرنا غلط راستے پہ اختیار کرے. پھر حق کو نہیں کر دیتے ہیں چاہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا تمام شاہ اصل تمام شاہ اصل جس کا جی چاہتا ہے پھر اس کو تسلیم کر لے جس کا جی چاہتا ہے انکار کر دے. اب اتنی کہنے کے بعد تو چھٹی مل جاتی تھی نا تو جب جی چاہتا ہے اس نے کہہ دیا کہ جس کا جی چاہتا ہے اس کو اختیار کرے جس کا جی چاہتا ہے چھوڑ دے. کہا لیکن اس میں یاد رکھنا پھر یہ تو تمہارے اختیار کی بات ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرو لیکن یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے کہ راستہ غلط اختیار کرو اور صحیح منزل پہ پہنچ جاؤ. جان سا راستہ اختیار کرے گے اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے. ٹھیک ہے کالجی سے آج کل پریپریشن بھی نہیں ہوئی ہے. ابھی یہ سیت ہے انہوں نے کیا رکھا ہے کہ جن بچوں کا جی چاہے کلاس میں آ جائیں جن کا جی چاہے نہیں کلاس میں ہے. لیکن آگے بات یہ کر دی کہ یہ یاد رکھو کہ جو ان دنوں میں اسٹڈی نہیں کرے گا وہ پھر فیل ہو جائے گا. یہ ہے جو قرآن کہتا ہے اپنے اختیار ارادے سے تم جان سا راستہ جیتا اختیار کرو لیکن یہ نہیں سمجھ لینا کہ تم نے جو جان راستہ جو اختیار کر لیا اس کے مطابق بھی تم اپنی مرضی کے مطابق مرتب کر دو گے. یہ بات نہیں نتائج ہمارے قانون نصیحت کے مطابق مرتب ہیں. میرے شاہ کے نام آپ نے سمجھ لیا قرآن کیا کہتا ہے یہ ہدایت کے متعلق میں 2-3 مثالیں اس قسم کی دیتا ہوں عزیزان اللہ جہاں روز ہم سے کہا جاتا ہے
امیر غریبی بھی اس کے ہاتھ میں ہے صاحب، جس کو چاہے وہ امیر کر دے، جس کو چاہے وہ غریب بنا دے، اور پھر اس کے لیے تو پچھلے دور میں تو قدم قدم پر مثالیں صاحب آتی تھی نا، کبھی پہلے مثالی لائے ہوتی تھی، آج روز راستے پہ ہو جانا ہوگا، ٹھیک ہے جی، ان کو بھی 4 دن سکتے ہوں پیچھے پہلے پہ چڑھ ہو جانا ہوگا۔ یعنی خالص تاغوتی اور ابلیسی نظام کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اسے منسوخ کیا جاتا ہے خدا کی طرف، اس لیے کہ ہر اس طرح سے رزق حاصل کرنے والا بڑے جلی عروج میں اپنے قصر ایمان کے اوپر لکھتا ہے خواجہ من فضل ربی، یہ اس کا نتیجہ ہے رزق کے متعلق جی اللہ ہے یقت رزق لمن یشاء ویقدر، پھر یہی ترجمہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ آ گئی نا سمجھ اس کی ہاتھ میں ان کے پڑھ دیا نا آج کا آدھا ٹکڑا ماتا قرب اصطلاحات آ گئی نا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، کہا یہ ہے یہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے کہ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ ترجمہ قرآن کا، قرآن کے مفہوم کے مطابق رزق کی تنگی اور کشاد خدا کے قانون نشیت کے مطابق ہوتی ہے۔ پیچھے قرآن سے اس بات میں خدا کا قانون نشیت کیا ہے پھر سن لیجیے، رزق کا دست و کشاد خدا کے قانون نشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ پوچھیں گے ہم خدا سے کہ آپ کا قانون نشیت کیا ہے؟ کہا ہمارا قانون نشیت یہ ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، وہ ہمارے ان قوانین سے جس کے مطابق رزق کی پیداش برداشت ہوتی ہے، اس سے جو پہلی کرے گا اعراض برتے گا اس کی روٹی تنگ ہو جائے گی۔ دیکھیے کیسے قانون نشیت بتاتا ہے اپنے کو، اور اگلا ٹکڑا بھی سن لیجیے، جو ہمارے ان قوانین سے اعراض برتتا ہے جس کے مطابق رزق کی برداشت ہوتی ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس کی جہاں روزی تنگ ہو جاتی ہے وہ قیامت میں بھی اندھا اٹھتا ہے۔ میں کیا لے رہا تھا کہ نہیں یہ شاعر کا ترجمہ وہ کیجیے تو پھر بتائیے ان آیتوں سے کیا نہیں کیجیے یہ ترجمہ کہ یہ چیز خدا کے قانون نشیت کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان تمام آیات کے سامنے لیتے چلے آئیے، بات صاف ہوتے چلی جائے گی۔ دو چیزیں اکٹھی کرنی پڑیں گی، رزق کی دست و کشاد خدا کے قانون نشیت کے مطابق ہوتی ہے، اور خدا کا قانون نشیت یہ ہے کہ جو بھی ان کبھی قوانین سے اعراض برتتا ہے جن کے مطابق زمین اپنے خزانے اجلتی ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ شاعر کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی سازش جو اسلام کے خلاف ہوئی اور سب سے پہلی چیز جس نے قرآن کے بنیادی نظریات کو آ کر متاثر کیا وہ مجوس کا یہ عقیدہ تھا جبر کا، جسے وہ چاہتا ہے یہ کچھ کرتا ہے۔ آج عزیزان نام ہم میں سے ایک کی زبان پہ یہ چیز خدا کی مرضی ہوتی ہے، اس کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو یہ ایسے کرتے تھے، اگر اس کی مرضی ہوتی تو ایسا ہوتا کہ مرضی مولا در ہونا اولا، اور پھر جتنے کچھ زیادہ جسے رضائے خداوندی آج کہا جا رہا ہے وہ جتنے اس کے اوپر زیادہ متوکل ہو کے بیٹھ جاتا ہے اتنا ہی زیادہ خدا رسیدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر معاملے میں یہ کہنے والا تو شاید یہ چیز خدا کے حکم کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے۔ بڑا مقرب بارگاہ الہی، ہم نے بڑا بزرگ بنا جاتا ہے یہی جس کے متعلق حضرت روحانی نے کہا تھا کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، یہاں تک بھی نہیں کریں تو خدا کی مرضی کے خلاف نہ کہیں ہو جائے۔ بزرگوں کی باتیں ہیں نا یہ کہ اگر اللہ یہ چاہتا تو کیوں نہ ایسا ہو جاتا، خدا نے چاہا ہی نہیں۔ سنیے عزیزان ایمان قرآن کیا کہتا ہے، 649 بڑی غور طلب کیجیے، سورہ انعام کی آیت 149، فَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرک کہیں گے جواب میں تمہارے، عزیزان ایمان دل کے کہنے سے سن رہے ہیں آپ، مشرک یہ کہیں گے تم سے جب تمہیں یہ بات ان کو کہو گے
کہ تم کیوں شرک کرتے ہو، تم کیوں گمراہی